السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو فوڈ مینیو ود عائشہ۔ آج آپ کے ساتھ سوجی سے کا ایک حلوے کی اتنی زبردست سی ریسیپی شیئر کر رہی ہوں کہ آپ نے یہ پہلے ٹرائی نہیں کی ہوگی۔ اس ریسیپی سے جب آپ یہ حلوہ بنائیں گی تو یہ اتنا مزیدار اور رسیلا اور منہ میں گھل جانے والا بنتا ہے کہ یہ بنانے کے بعد آپ بازار سے کوئی بھی مٹھائی وغیرہ منگوانا بھول جائیں گی۔ بہت ہی آسان اور زبردست سی ریسیپی ہے، تو ریسیپی کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایک باؤل لے لیں اور جتنی آپ نے سوجی لینی ہو، میں نے یہاں ایک پیالی کے برابر باریک پسی ہوئی سوجی لی ہے۔ اب جو پیالی ہم نے استعمال کی ہے اسی پیالی کو استعمال کرتے ہوئے اس میں ایک پیالی ہم پانی شامل کریں گے اور اس سوجی کے اندر ڈال دیں گے۔ سوجی کو مکس کریں گے اور اس کے بعد اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ سوجی جو ہے وہ پانی اچھے طرح سے جذب کر لے۔ ایک اگلا پین لیں گے، اس میں وہی پیالی کے حساب سے ایک کٹوری ہم نے چینی لینی ہے۔ جتنی ہم نے سوجی لی تھی اتنی ہی ہم چینی لیں گے اور اس پیالی کے حساب سے 3 گنا زیادہ اس کے اندر پانی شامل کریں گے۔ یعنی ایک پیالی اگر چینی ہے تو 3 پیالی ہم پانی ڈالیں گے۔ 3 سے 4 الائچی کے دانے ڈال دیں اور تھوڑا سا اس کے اندر زردے کا رنگ چٹکی برابر وہ اس میں شامل کر دیں۔ شیرے کو ہم پکائیں گے اتنی دیر تک کہ بس اس کی چینی اچھے سے مکس ہو جائے۔ اس کے کوئی تار وغیرہ ہم نے نہیں بنانے، بس اس کو اتنا پکانا ہے کہ یہ مکس ہو جائے۔ یہاں پہ ہم شیرے کو پکا کر سائڈ پہ رکھ دیں گے اور بس اس کو اب ہم اس کے نیکسٹ سٹیپ کی طرف چلیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سوجی ہماری نے سارا پانی جو ہے جذب کر لیا ہے اور یہ پھول پی چکی ہے۔ اب ہم ایک اگلی کڑھائی لیں گے، اس میں ہم ایک پیالی گھی لیں گے۔ چاہیں تو اس میں 1 ٹیبل اسپون آپ دیسی گھی بھی شامل کر سکتی ہیں۔ اس کے بعد جو سوجی ہم نے بھگو کے رکھی تھی وہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے بعد سوجی کو ہم مسلسل چمچ چلاتے ہوئے پکائیں گے۔ یہاں پہ ہم نے فلیم کو بہت ہی میڈیم سے لو رکھنا ہے۔ تو یہ دیکھیں پہلے ایک سٹیپ کے اندر سوجی جو ہے سارا گھی ابزارب کر لے گی۔ اس کے بعد اتنی دیر تک پکانا ہے کہ سوجی جو ہے جو وہ تھوڑی سی ڈھیلی پڑ جائے، یعنی کہ نرم پڑ جائے، اس طرح جس طرح کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ نے اس کو یہاں پہ مسلسل پکاتے رہنا ہے اس طرح سے کہ جو دوبارہ سے یہ آئل جو ہے وہ چھوڑ دے۔ یہاں پہ دیکھیں کہ سوجی جو ہے بہت نرم بھی ہو گئی ہے اور اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے، تو اس دوران ہم اس کے اندر جو ہم نے شیرہ پکا کے رکھا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے اور یہاں پہ ہم سوجی کو پکاتے جائیں گے تاکہ یہ ساتھ ہی ساتھ گاڑھی ہوتی جائے۔ اور اس کے اندر کچھ نٹس وغیرہ بھی ڈال دیں گے، جیسے کہ میں نے گری اور کشمش کا استعمال کیا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ حلوہ ہمارا ریڈی ہو رہا ہے، یہ کافی گاڑھا بھی ہو چکا ہے۔ اب میں یہاں اس کو تقریباً 5 منٹ کے لیے بہت ہی ہلکی آنچ پہ دم دے دوں گی، صرف 5 منٹس کے لیے، زیادہ نہیں۔ تو یہ دیکھیں سرفیس کے اوپر جو ہے وہ آئل آ چکا ہے اور ہمارا یہ بہت ہی رسیلا اور مزیدار سا حلوہ بالکل ریڈی ہو چکا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتی ہیں یہ اتنا کوئی نرم اور مزیدار سا بنتا ہے کہ آپ اگر اس کو جو ہے کچھ دیر رکھیں تقریباً 1 سے 2 گھنٹے، جیسے عام سوجی کے حلوے سخت ہو جاتے ہیں تو یہ سخت نہیں ہوتا، یہ اسی طرح ہی رسیلا اور مزیدار رہے گا۔ تو اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اوپر سے آپ نٹس وغیرہ جو بھی ڈالنا چاہیں ڈال دیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا حلوہ کتنا مزیدار بنا ہے۔ آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے۔ اسی کے ساتھ ہی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور چینل پہ کمنٹ ضرور کیا کریں کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔